اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرالوجر صاحبزادہ سید عبداللہ سلطان۔ انسان اور ستارے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک انتہائی اہم اس لیے ہے کیونکہ اس شک اور وہم میں ہر دوسرا شخص مبتلا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ضروریات زندگی میں اس قدر اہم ہوتا چلا گیا ہے کہ جس انسان کے پرابلم سنیں اس کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ یار ہم پہ جادو ہو گیا ہے۔ جی بالکل ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جادو، اور اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آیا ہم پہ جادو ہے یا نہیں ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، اس کا کیا حل ہے، اور کیا یہ ہر شخص پہ ہو جاتا ہے، کیا یہ اتنا آسان ہے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی دلچسپ ویڈیو جو کہ آپ کے کام آ سکیں، جس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں، ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا تو بالکل نہیں بھولیے گا۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو بتاتے چلیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرانے سے بھی بچو۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جادو کرنے اور کرانے سے منع کیا ہے۔ اس جادو نہیں کرنا، نہ اس کا کوئی جادو کرنے والے کو اس کا کوئی رستہ دکھانا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اسلام میں جادو کرنے والے کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت برا ہے۔ جہنم میں وہ شخص اپنا گھر سمجھے جو کسی شخص پہ جادو کرتا ہے اور کرواتا ہے۔ جادو ایک ظلم ہے جو کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسا کریں اور یہ کہنا کہ فلاں شخص تو دکھاوے کی نمازیں پڑھتا تھا، وہ دکھاوے کے روزے رکھتا تھا، وہ دکھاوے کی زکوٰۃ دیتا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس پہ جادو چل گیا۔ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کی نیت کا، کسی کی عبادت کا فیصلہ کرنے والے؟ کیونکہ ہم اکثر یہ الفاظ لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں، یار وہ تو بڑا پرہیزگار تھا، متقی تھا، نمازی تھا، پرہیزی تھا، حاجی تھا، لیکن اب تو اس پہ شدید جادو ہوا پڑا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص نمازی ہے، پرہیزی ہے، اس پہ جادو نہیں ہو سکتا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں نہ کوئی شخص بعمل ہے، نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی ہوگا، کیونکہ آپ ایک عظیم ہستی ہیں۔ ایک یہودی عورت نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ مل کر سرکار کے بال مبارک اور کنگھی کے دندانوں کو چوری کروا کر آپ پہ جادو کیا، اور پھر اس کو ایک کنویں کے اندر گاڑ دیا گیا۔ تقریباً 6 مہینے آپ اس جادو کی وجہ سے بیمار رہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ جادو ہوتا ہے اور اس سے انسانوں کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، اسی لیے جادو کو منع کیا گیا ہے۔ اور جادو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، کیونکہ فرشتے ایک قوم کے اوپر ان کا امتحان لینے آئے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ اثر کرتا ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کرواتا ہے، یہ مسائل پیدا کرتا ہے، یہ جدائی کرواتا ہے، یہ مت سیکھو۔ لیکن وہ لوگ سیکھتے تھے باوجود اس کے کہ ان کو اس چیز سے منع کیا گیا تھا۔ اب یہ چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ جادو ہر شخص پہ ہو سکتا ہے، وہ مسجد کا امام ہو یا کوئی بڑا مولوی ہو یا کوئی مفتی ہو یا ایک عام شخص ہو، کوئی طالب علم ہو یا کوئی گھر میں کام کرنے والی خاتون ہو، کوئی شخص بھی ہو، اس کے اوپر جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ اب جادو کی کیا علامات ہیں کہ جس سے آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ آیا ہم پہ ان علامات میں سے کوئی علامت تو نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو گھر سے کپڑوں یا مختلف چیزوں کا غائب ہو جانا۔ ایک چیز آپ نے بالکل اپنے ہوش و حواس میں فلاں جگہ پہ رکھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے رکھی ہے، باوجود اس کے وہ گم ہو گئی اور پورے گھر میں سے نہیں مل رہی، یہ جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ کپڑوں کا پھٹنا، کہیں سے بھی پھٹ سکتے ہیں اور اس طرح سے پھٹتے ہیں کہ کینچی نے ان کو نہیں کاٹا ہوتا۔ کپڑوں پہ خون کے دھبے گرنا، راستے میں چلتے ہوئے خون کے دھبے گرنا، گھر میں رہتے ہوئے مختلف جگہ پہ خون کے چھینٹے پڑنا، یہ جادو کی علامت ہے۔
خواب میں کسی شخص سے آپ جھگڑا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ لڑائی ہو رہی ہے آپ کی، اور اس نے آپ کو کوئی چوٹ یا زخم دے دی ہے خواب کے اندر، لیکن جب آپ صبح بیدار ہوں گے، اٹھیں گے، تو وہ زخم، وہ چوٹ کے نشان آپ کے جسم کے اندر موجود ہوں گے۔ خواب میں اکثر ڈر لگنا اور ایسے معلوم ہونا جیسے کوئی پورے جسم پر بوجھ ڈال رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے ہوتے، تو یہ بھی اس میں علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ گھر سے مختلف تعویذات کا نمودار ہونا، کسی پتلے کا نکلنا اور ان کے اوپر سوئیاں لگی ہوئی ہونی، یہ جادو کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ سر درد، آنکھوں میں درد، کندھوں پر ہمیشہ بوجھ محسوس کرنا اور دماغ کا غیر معمولی طور پر بھاری رہنا، یہ بھی جادو کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ مسلسل بیمار رہنا اور ڈاکٹر کے پاس جانا، چیک اپ کروانا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف ٹیسٹ کروانے اور ان کا کلیئر آ جانا، یہ جادو کی علامتیں ہیں کہ آپ کو ایک تکلیف ہے، ایک بیماری ہے، لیکن اس کے باوجود ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، تو یہ علامتیں ہیں۔ مسلسل خواب میں سانپ، بچھو، رچھ، بھینس، کالی بلی کا دیکھنا، میاں بیوی کی علیحدگی، بے وجہ لڑائی جھگڑا، اور اس طرح سے لڑائی جھگڑا کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ ہنستے بستے گھر، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئی شادی شدہ جوڑا، پسند کی شادی شدہ جوڑے، یا ایک ایسے کہ جن کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے تھے یار یہ کبھی لڑ سکتے ہیں، ان میں علیحدگیاں ہو جانی، اور پھر اس قدر علیحدگیاں ہونی کہ ان کے بڑوں کا آپس میں آنا، صلح صفائی کی کوشش، لیکن ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا، اس کا نام سننا نہ پسند کرنا، ان علامتوں میں سے ہے۔ بچے کا رونا، عورت کے پستان سے دودھ کا ختم ہو جانا، بچے کا دودھ کو اچانک سے چھوڑ دینا، کوئی انسان ایسی زبان بولنی شروع کر دے جس کو وہ خود بھی جاننا ہی نہیں، جس کے الفاظ کو وہ سمجھ نہیں سکتا، تو یہ سب جادو کی علامتوں میں سے ہیں۔ یہ وہ علامتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جن سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آیا ان علامات میں سے آپ کے اوپر کون سی گزر رہی ہیں اور کون سی۔ دیکھیں آج کل بہت سارے لوگ اس وہم اور گمان میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ یار فلاں شخص مجھ پہ جادو کرواتا ہے، فلاں شخص مجھ پر جادو کرواتا ہے، اور ان لوگوں پہ جادو نہیں ہوا ہوتا۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو یہ شکایت کرتے تھے کہ ہم پہ جادو ہے، لیکن جب چیک کیا گیا ان کو تو ان پر جادو نہیں تھا۔ اور اب بہت سارے لوگ یہ سننا بھی چاہتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہے، پھر ہی ان کی تسکین ہوتی ہے۔ اس چیز سے بچیں، جادو ایک بہت خطرناک چیز ہے، جن لوگوں پہ ہوتا ہے ان بہت اذیت دہ مرحلہ ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے تو خارج ہی سمجھے، خدا کے معاملات میں وہ جو ہے نا شریک ہو رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، تو شرک والے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ہی سمجھیں۔ اچھا یہ علامات میں نے آپ کو بتا دی، اس کے علاوہ میں اب آپ کو ایک طریقہ کار بتانا چاہ رہا ہوں، ایک ایسا فارمولہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آیا اس شخص پہ 100% جادو ہے یا نہیں ہے، ان علامات کے باوجود۔ جیسے ہمارے اندر بخار ہو رہا ہے، اور یہ کون سا بخار ہو رہا ہے، اس کی علامتیں آتی ہیں نا، لیکن اس کے باوجود جب ہم بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا ٹائیفائڈ کا بخار ہے، تو اسی طرح سے یہ علامات ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ایکوریٹ جادو ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی استعمال شدہ قمیض جو کہ دھلی ہوئی نہ ہو، آپ نے پہنی ہوئی ہو، اس کو آپ نے قمیض کو بالکل سیدھا رکھ کے اس کی سلوٹیں دور کر کے اس کو آپ نے پیمائش کر لینی ہے، بالکل اس طرح سے گٹھوں کے انداز سے پیمائش کر لینی ہے، یا کوئی بھی پیمائش کا آلہ استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ پھر اس کے اوپر آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 دفعہ الحمد شریف پڑھنی ہے، اور تینوں دفعہ چاروں کل پڑھنے ہیں، اور پھر اینڈ پہ آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، پھر دوبارہ اس کی پیمائش لینی ہے، اس میں سلوٹیں دور کر لینی ہے۔ اگر تو آپ کا قمیض چھوٹا ہو جائے، 1 انچ، آدھا انچ، 2 انچ، 3 انچ، 4 انچ، حتیٰ کہ ہم نے کئی لوگوں کے آدھی گٹ، آدھا فٹ چھوٹا ہوتے قمیض دیکھا ہے۔ قمیض چھوٹے ہونے کی علامت بتاتی ہے کہ آپ پہ جادو ہے، اور اگر قمیض بڑا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر کوئی جن، اسیب، سائے کی کثر موجود ہے، آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں یہ چیزیں رہتی ہیں، اور جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں ان کی علامتیں ان کی علامتوں سے ملتی جلتی ہیں لیکن تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں۔ قمیض بڑا ہو جانا
ایک الگ نوعیت ہے، قمیض چھوٹی ہو جانا ایک علیحدہ نوعیت ہے۔ اگر قمیض برابر رہ جائے تو آپ یہ 100% شیور ہوں گے کہ آپ کے اوپر جادو نہیں ہے، جادو چھوٹا قمیض چھوٹے ہونے پر ہوگا۔ برابری کا مطلب ہے کہ آپ کو بدن کا مرض ہے، جسم میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پریشانی، یہ علامتیں آ رہی ہیں، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جادو کیا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، کن لوگوں پہ ہوتا ہے اور اس کی کیا علامتیں ہیں، اس کو کس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جادو کا علاج کیا ہے۔ دیکھیں بڑا سمپل سا علاج ہے۔ سب سے پہلے تو صدقہ ہر بلا اور مصیبت کو ٹالتا ہے، سرکار دو عالم کا فرمان ہے۔ ہم آپ کو ایک ایسے، ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، ہم آپ کو ایک ایسے صدقات کا شیڈول دیں گے کہ جو آپ نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 21 دن صبح سب سے پہلے اٹھ کے ایک پانی کی بوتل لینی ہے، اس میں الحمد شریف، سورہ والناس، سورہ فلق اور آیت الکرسی، یہ 4 چیزیں 7 دفعہ پڑھ کے اس کے اندر پھونک مار کے وہ پانی سارا دن آپ نے پینا ہے۔ یہ 21 دن کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دم ہم آپ کو دیں گے میرا دم کے نام سے، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ آپ نے 3 دفعہ سارا دن کر لینا ہے، آپ جادو سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ایک نقش ہوگا جس کو ہم نقش سیفی کہتے ہیں، وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہوگا، اور 21 روزہ صدقات ہم اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو دیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا۔ پتھروں کے جو لوگ خواہش مند رکھتے ہیں اور جو پتھروں سے علاج کرانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے لہسنیہ کیٹ ہے، یہ ایک ایسا پتھر ہے کہ جس کے پہننے والے پر جادو اثر نہیں کرتا۔ تو یہ ناظرین ہم نے آپ کو بتایا، اور ہم کانٹیکٹ نمبر ہمارا آپ کے نیچے چل رہا ہوگا۔ اور ایک ریکویسٹ آپ کو پھر سے کرتے چلے جائیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ یہ تھا ایک انتہائی اہم ٹاپک جو کہ ہر بندہ اس وہم اور شک اور گمان سے نکلنا چاہتا ہے، تو اس کا فارمولہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، اس کی علامات بھی بتا دی ہیں، اس کا حل بھی بتا دیا ہے کہ آپ اس چکر سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں۔ 21 ڈیز کے اندر آپ جادو کی تمام تر جو اثرات ہیں ان سے باہر آ سکتے ہیں اور سیکیور ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔